مکہ کے مشرکین یعنی مکہ کے بت پرستوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ شفاعت کے لیے بزرگوں کا واسطہ لیا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے تاکہ وہ یعنی یہ بزرگ ان کے گمان کے مطابق ان کی رسائی اللہ تک کرا دیں اور ان کے لیے اللہ کے یہاں سفارش کر دیں. جیسے آج کل کلمہ پڑھنے والے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بعض لوگ بزرگوں کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سفارش چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بزرگ یا اولیاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت اللہ کے یہاں کر دیں. میرے بھائیوں، یہ شرک ہے، کیونکہ یہی عقیدہ مکہ کے مشرکین کا تھا کہ وہ بزرگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے تھے اور ان واسطوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کر دیں، ہماری سفارش کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اسی عقیدے کو بیان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں، جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ تو غیر اللہ کی بات کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ کن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا؟ مکہ کے بت پرستوں کا یہ عقیدہ تھا. وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی اور اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آپ کہہ دیجئے ان سے یعنی ان مشرکین سے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اس آیت پر غور کریں. دیکھیں اس عقیدے کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی بناتے تھے، ان لوگوں کو پکارتے تھے. جیسے آج کل کے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے ملک میں ایسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے سفارشی ہیں اور پھر ان کی قبروں پر جا کر ان سے منت مانگتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں عبادت ہے میرے بھائیوں. یہ عبادت نہیں تو پھر عبادت اور کیا ہے؟ انہیں پکارتے ہیں. یہ فوت شدہ لوگوں کو پکارنا، ان سے منتیں مانگنا، ان کے آگے سجدہ کرنا کہ یہ سفارش کر دیں اللہ کے یہاں اور ان کا تقرب حاصل کرا دیں اللہ سے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کر دیں اور ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں. یہ خود اس مردے کو پکارنا ہے اور یہ ان سے دعا ہے، کیونکہ یہ غیب میں اسے پکارتا ہے، جبکہ نہ وہ سن سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حال کو یہ جانتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سنتا ہے، یعنی یہ مردے سنتے ہیں اور اس کے حال کو جانتے ہیں، تو ان سے کہو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لو اگر تم سچے ہو. اللہ سبحانہ وتعالی نے تو فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور وما انت بمسمع من فی القبور، آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عقیدے کو یعنی ان بزرگوں کو پکارنا، سفارش کے لیے کہنا، ان سے درخواست کرنا، یہ شرک قرار دیا، جیسے کہ پہلی آیت میں گزرا. یہ مردے نہ اسے سن سکتے ہیں اور نہ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا
تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش، ان کی عبادت سے صاف انکار کر دیں گے۔ یہ جو عبادت کرتے ہیں ان کی پکار کر، یہ پکارنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء هو العبادہ، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں کہ دعا عبادت ہے۔ تو جب کوئی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ میری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر دے، تو کیا یہ دعا نہیں ہے اللہ سے؟ یہ اللہ سے دعا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی فوت شدہ غیر قادر بزرگ کو غیب میں پکارتا ہے، اسی طرح جیسے وہ اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں مجھ پر رحم کر، میری بگڑی بنا دے، میری حاجت روائی کر دے، مشکل کشائی کر دے، تو کیا یہ اس غیر اللہ سے دعا کرنا نہیں ہے؟ اور جب یہ غیر اللہ سے دعا کرنا ہے اور دعا عبادت ہے اور تمام عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، تو غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی اس سے کمتر گناہ ہوگا اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔